اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم ما یابع بکم ربکم لولا دعاؤکم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ شب 23 ماہ رمضان شب قدر، اور وہ شب جس کے شب قدر ہونے کا احتمال کافی ہے اور آخری شب قدر ہے، کیونکہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور پوچھتا ہے کہ مولا آپ معین فرما دیں کہ ان 3 شبوں میں سے، اور بالخصوص 21 اور 23 والی شب میں سے کون سی شب قدر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان دونوں میں عبادت بجا لاؤ، کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اور کتنا آسان ہے کہ اللہ نے 2 شبوں میں مہیا کر دیا ہے کہ یہی 2 شبوں میں سے کوئی ایک، 19 کا بھی یہ ہے، پھر 21 اور 23 کا احتمال زیادہ ہے۔ تو شبۂ قدر گزر گئیں، ایام عزا بھی گزر گئے عزیزوں، اب آخری شب ہے شب قدر۔ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ اس شب میں جو آخری شب ہے شب قدر کی، خدا کی بارگاہ میں دعا، توسل، گریہ وزاری اور وہ اعمال جو بیان ہوئے ہیں، ان اعمال کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان مہیا کریں۔ اعمال کی طرف پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ شب قدر کے غسل مستحب ہیں، جو غروب سے پہلے، غروب کے قریب کیا جائے مغرب کے وقت، اور بہتر ہے کہ اسی سے آپ نماز بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح سے 2 رکعت نماز ہر شب قدر میں ہے، اور 23 کی بھی شب قدر میں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے مرتبہ بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ 7 مرتبہ اگر سورہ توحید پڑھ لیتے ہیں اور ہر رکعت میں، تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور اس 2 رکعت نماز کا جو اجر ہے وہ یہی بیان ہوا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے والدین کی مغفرت کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ دعا کی شب ہے، توسل کی شب ہے، اور خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندوں کی دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تم پر توجہ ہی نہ کرتا۔ ما یابع بکم ربکم لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا خدا، تمہارا رب تم پر توجہ ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب دعا کا ایک خاص رول ہے انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں دعا کا ایک خاص رول ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں سے امید رکھے، اور ہماری روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو بس یہ سمجھ لیں کہ جب اس کو استجابت کرنی ہوتی ہے تبھی وہ دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی اگر اسے استجابت نہ کرنا ہو تو پھر وہ دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، توسل کر رہا ہے، بالخصوص اس شب میں جو شب قدر ہے، جس شب میں ہماری تقدیر لکھی جانے والی ہے، اور پورے سال کی تقدیر، کہ پورے سال ہمارے لیے کیا روزی ہے، کیا حوادث ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں، ہر چیز ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں تمام تقدیرات کو تتنزل الملائکۃ والروح ہمارے وقت کے امام پہ لے کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب اتنی باعظمت شب ہے کہ جب ملائکہ اور روح ہماری تقدیرات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں وقت کے امام کے پاس، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی طرف بھی ہماری توجہ، ہماری مدد کریں، ہماری نصرت کریں، بالخصوص جن حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے، بشریت گزر رہی ہے،
ہر انسان پریشان ہے، مومن غیر مومن سب لوگ پریشان ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ مصیبتیں جو آتی ہیں عزیزوں ہم پر، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن گناہ بھی اس کا ایک اہم ریزن ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم تک جا رہی ہے، تم تک پہنچ رہی ہے، تم پر نازل ہو رہی ہے، اس میں تمہارا بھی رول ہے۔ تم نے جو کیا ہے، تمہارے جو کام ہیں، تمہاری جو غلطیاں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں۔ تو آج جو دنیا میں ہر طرف الوہیت کے دعویٰ کرنے والے، تکبر اور غرور سے رہنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اپنی دنیا میں مست لوگ، تو ایسے عالم میں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے، پہچانوایا جائے کہ تم مختار نہیں ہو، تمہارا کوئی خالق اور مالک۔ تو عزیزوں، شب قدر ہے، اور اس سے بہتر کوئی شب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے ذریعے توسل کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وقت کا امام اگر ہم ان سے مدد مانگتے تو ہمیں مدد نہ کریں، بے شک ان کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی ہے، وہ ہماری نصرت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ جس میں امام نے چاہنے والوں کی نصرت کیا ہے، چاہے وہ اکیلے مدد مانگی ہو، انفرادی طور پہ مدد مانگی ہو، اور چاہے جب قوم پر یا کچھ لوگوں پر مصیبت آئی ہو، انہوں نے مدد مانگی، تب بھی وقت کے امام نے مدد کیا ہے۔ تو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہت سے حالات میں وقت کا امام ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم کبھی اسے غیبی مدد سمجھتے ہیں، کیونکہ سارے امور جو ہیں، ساری تقدیرات وقت کے امام کے ذریعے کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام زمان، یعنی پورے زمانے کا امام، پوری دنیا کا امام، قطب عالم امکان، اللہ جن کو قطب عالم امکان بنا کر بھیجا، یعنی دنیا ان کے ارادے پہ چلتی ہے۔ تو عزیزوں، آج کی شب بہت ہی بابرکت شب ہے، بہت ہی باعظمت شب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خلوص دل کے ساتھ، اور کوئی ضروری نہیں کہ مجمع میں ہو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں جو توجہ ہوتی ہے، جو خلوص ہوتا ہے، جو انسان کی آنکھوں میں 2 قطرے آنسو آ جاتے ہیں، جو دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہیں انسان کے لیے زیادہ اثر بخش ہوتا ہے، انسان کی حاجتوں میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ تو جو جہاں بھی ہے اس شب میں ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، مل کے دعا توسل نہیں کر سکتے، لیکن یہ تنہائی بھی اس سے بڑی نعمت ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور توسل کرنے کے لیے، کہ ہمیں چاہیے کہ وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ تو عزیزوں، بہت سی مصیبتیں ہیں، شب قدر ہے۔ اب 2-4 جملے مصائب کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وقت کا امام بھی مظلوم ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کس چیز پہ آنسو بہاتا ہے؟ وہ بھی منتظر ہے کہ ہمارے ظہور کا وقت ہو اور ہم ظہور کریں، اور وہ ظلم جو ان کے اجداد پر، جو امام حسین پر، جو جد مظلوم حسین پر کیا گیا، اس ظلم کا بدلہ لیں۔ خود زیارت نائیہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جد مظلوم لأبکین علیک صباح و مساء، ہم آپ کے غم میں صبح و شام گریہ کیا کرتے۔ اے جد مظلوم لأبکین علیک بدل الدموع دما، جب ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو ہم خون گریہ کیا کرتے۔ ہاں عزیزو، جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو کیا آواز دے گا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیکا دے کے پشت کر کے امام کو اہل عالم سے یہی آواز ہوگی کہ اہل عالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشان، اہل عالم سن لو، میرے جد مظلوم حسین کو پیاسا شہید کر دیا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جد مظلوم حسین کا، امام حسین کی مظلومیت کا، کہ اس امت سے یہ جو بلا ہے، جو پریشانی ہے، وہ سب دور فرما، اور اس شب میں جو بابرکت شب ہے، شب قدر ہے، ہماری کسی بھی حاجت کو اپنی بارگاہ سے رد نہ فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں پورے سال میں، ان سب کو اپنے ولی، اپنے وقت کے امام جو ہمارے ہیں، اپنے ولی اور اپنے نمائندہ خاص امام زمانہ کے صدقے میں ان تمام گناہوں معصیتوں سے ہم سے درگزر فرما۔ پروردگار، آخری ہماری دعا یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔